اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقدمے میں ہے۔ انہوں نے پہلا مقدمہ عنوان کیا ہے علم اصول کی تعریف میں اور علم اصول کے موضوع میں۔ تو موضوع کے اوپر بات چل رہی تھی اور وہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ جو علم کے اندر دو علموں کے اندر تمایز ہے وہ غرض کی بنیاد پر ہے، موضوعات اور محمولات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ ایک مطلب انہوں نے جو وہ ثابت کیا تھا پہلے سے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو موضوع کل علم ہوا ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، عوارض ذاتی سے جہاں بحث ہو وہ علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو بتایا تھا اس کی جو انہوں نے مثال دی تھی کہ جیسے طبیعی اور اس کے افراد ہیں یا کلی اور اس کے مصادیق ہیں، ان کے درمیان جو بحث ہوتی ہے وہ بحث ذاتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بحثیں ہوتی ہیں وہ تو پھر خارج ہو جائیں گی اور وہ مطلب مبادی میں چلی جائیں گی یا حاشی اور استدرادی بحثوں میں چلی جائیں گی۔ تو اصل علم اصول کی بحث نہیں ہوگی، نہ اس کا موضوع ہوگا۔ موضوع وہی ہے جس میں اس کے عوارض ذاتی سے بحث ہو۔ البتہ اب یہ ان کی جو ہے وہ تعریف ہے، ابھی ہم ان کی بات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ وَقَدْ انْقَدَحَ بِذَلِكَ، اب جو وہ تھوڑا سا مطلب جو ہے وہ آگے بڑھائیں کہ وَقَدْ انْقَدَحَ بِذَلِكَ أَنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ الْأُصُولِ هُوَ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَى مَوْضُوعَاتِ مَسَائِلِهِ الْمُتَشَتِّتَةِ۔ انہوں نے یہ کہا کہ علم اصول کا جو موضوع ہے وہ کلی ہے جو منطبق ہوتا ہے اس کے مسائل کے موضوع کے اوپر، یعنی ہم اس کے مسائل دیکھیں گے جو قضایا ہیں، ان کے موضوعات کو چنیں گے، ان کے موضوعات کے درمیان جو ایک کلی ہے، ایک قدر مشترک ہے، کلی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے موم بتی کی لائٹ جل رہی ہے، ٹیوب لائٹ سے بھی لائٹ حاصل ہو رہی ہے، بلب سے بھی لائٹ حاصل ہو رہی ہے، موبائل سے بھی لائٹ حاصل ہو رہی ہے، تو ان کے درمیان قدر جامع کیا ہے کہ نور ہے، سب کے سب قدر مشترک ہی ہے۔ تو ایک کلی جو منطبق ہوتا ہو علم اصول کے جتنے بھی مسائل ہیں، پہلے ان مسائل کو ہم لکھیں گے، پھر اس کے بعد اس میں سے ان کے ہر ایک کے ہر مسائل کے موضوع نکالیں گے، اور موضوع نکال کے اس کا ایک کلی نکالیں گے، وہ علم اصول کا موضوع ہوگا۔ یہ بات کہہ رہے ہیں کلی المنطبق علی موضوعات مسائلہ المتشتتہ لا خصوص الادلۃ الاربعہ بما ہی ادلہ بل ولا بما ہی۔ اب یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ جو ادلہ اربعہ ہیں وہ علم اصول کا موضوع ہیں۔ تو ادلہ اربعہ یعنی کتاب اور سنت اور عقل اور اجماع، یہ چار جو ہیں وہ دلیلیں ہیں۔ ادلہ اربعہ، بڑی دلیلیں کہتے ہیں ادلہ اربعہ، یہ علم اصول کا موضوع ہے، اور ان سے اگر کوئی بحث کرے گا تو وہ علم اصول سے بحث کرے گا۔ تو اگر آپ ان کی بحث کو جو ہے وہ علم اصول کی بحث قرار دیں تو پھر تو مباحث الفاظ کہ الامر حقیقت فی الوجوب ام لا، مادۃ الامر حیۃ الامر، تو یہ ساری بحثیں کیا ہو جائیں گی؟ مبادی میں چلی جائیں گی، استطرادی ہو جائیں گی یا مبادی میں چلی جائیں گی۔ تو کیونکہ بحث ان سے جو ہے وہ کوئی سنت سے تو بحث نہیں ہو رہی، نہ کتاب سے بحث ہو رہی ہے، نہ سنت سے ہو رہی ہے، نہ عقل سے، نہ اجماع سے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ابھی پہلے ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں نا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خصوص ادلہ اربعہ علم اصول کا موضوع نہیں ہے، بلکہ آپ علم اصول کے موضوعات مسائل نکالیں گے، قضایا نکالیں گے، مسائل نکالیں گے، مسائل میں سے موضوعات نکالیں گے، ان موضوعات کا جو جامع ہوگا وہ علم اصول کا موضوع ہے۔ یہ صاحب کفایہ کا نظریہ ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ ادلہ اربعہ، خصوص ادلہ اربعہ وہ علم اصول کا موضوع ہے۔ یہ دو قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ الادلۃ الاربعہ بما ہی ادلۃ، بما ہی ادلۃ، الادلۃ الاربعہ بما ہی ادلۃ
جو ہے وہ علم اصول کا موضوع ہے. یہ نظریہ کس کا ہے؟ صاحب فصول کا ہے. صاحب فصول کا جو نظریہ ہے وہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ صاحب فصول جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو صاحب فصول کا نظریہ انہوں نے بیان کیا ہے. ہاں، صاحب فصول یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یعنی خصوص ادلہ اربع بما یا دلیل، یہ دلیل ان کا مطلب یہ ہے کہ حجت. تو یہ موضوع ہے کس کا؟ علم اصول کا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ خصوص ادلہ اربع بما ہوا دلیل، تو مباحث حجیت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں کہ فلاں چیز حجت ہے، فلاں چیز حجت نہیں ہے، یا حجیت کا کیا مطلب ہے وہ آپ اس کا بیان کرتے ہیں. تو جب آپ حجیت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں تو حجیت کی جو بحثیں ہیں، مباحث حجت ہیں، یہ تو اس کی موضوع کے اس میں آ جائیں گی. یعنی آپ جب کسی چیز کی حجیت کو ثابت کر لیں گے تب وہ بنے گا نا ادلہ اربع بما ہوا دلیل بما ہوا حجتن. تو جب آپ نے بما ہوا حجتن کی شرط لگا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ حجت ہو، پھر اس سے جو بحث ہوگی وہ پھر علم اصول کے موضوع سے بحث ہوگی. یہ نا صاحب فصول کی جو قید ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود جو مباحث حجت ہیں وہ تو موضوع کے بنانے میں، اس کی فارمیشن میں کام میں آ رہے ہیں. تو وہ جو بحثیں ہو جائیں گی مباحث حجت کی، وہ علم اصول سے خارج ہو کے مبادی میں چلی جائیں گی، مقدمات میں چلی جائیں گی. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 3 چیزیں ہیں: مبادی، مسائل اور موضوعات. ٹھیک ہے نا؟ صاحب فصول کو بھی یہ مصادرہ سمجھ میں آ رہا ہوگا تو انہوں نے پھر کیوں اس کو موضوع قرار دیا؟ نہیں، یعنی ان کو کیا سمجھ میں آ رہا ہوگا، کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا. ابھی تو ساری چیزیں اگر سمجھ میں آ رہی ہوتی تو پھر اشکال تو ہوتا ہی نہیں. اشکال ہوتا ہی اس لیے کہ جو ایک صاحب نظریہ ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. اب صاحب فصول تو زندہ نہیں ہے جو اس کا دفاع کر سکے، لیکن جو انہوں نے بات کہی وہ یہ کہی کہ الادلۃ الاربع بما ہوا دلیل. تو بما ہوا دلیل کا مطلب ہے بما ہوا حجتن. جب آپ کہہ رہے ہیں بما ہوا حجتن تو جو خود حجیت کی بحثیں ہیں وہ تو اس کو بنانے میں چلی گئی. تو یعنی پہلے جو ہے وہ حجیت کی بحثیں آپ کریں گے، اس سے پھر یہ حجت ثابت ہوگی. جب یہ حجت ثابت ہوگی تو اب موضوع بنا کس کا؟ علم اصول کا. اب اس کے جو عوارض سے بحث ہوں گی وہ علم اصول کی بحثیں ہوں گی. تو لیکن خود مباحث حجت جو ہے وہ باہر نکل گیا. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وَقَدْ انْقَدَحَ بِذَلِكَ أَنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ الْأُصُولِ هُوَ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَى مَوْضُوعَاتِ مَسَائِلِهِ الْمُتَشَتِّتَةِ لَا خُصُوصُ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعِ بِمَا هِيَ أَدِلَّةٌ بَلْ وَلَا بِمَا هِيَ هِيَ. بِمَا هِيَ هِيَ تو باقی قائل ہیں، اور بِمَا هُوَ حُجَّةٌ یا دلیل یہ صاحب فصول کا نظریہ ہے. تو یہ دونوں جو ہے وہ نہیں ہے، صاحب کفایہ کی نظر میں موضوع نہیں ہے، بلکہ موضوع وہی ہے جو انہوں نے بتایا کہ کلی المتحد ما موضوعات مسائلہ المتشتتہ ضرورتا. اب اس کی دلیل دے رہے ہیں ان البحث فی غیر واحدۃ من مسائلہ المہمہ لیس من عوارضها وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها ہوا نفس قول المعصوم او فعله او تقریره كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثه المهمة كعمدة مباحث التعادل والتراجی والمسألة حجیت خبر الواحد لا عنها ولا عن سائر الأدلة ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بالخبر الواحد فی مسئلۃ حجیت الخبر کما افید وبأی الخبرین فی باب التعارض فإنه أيضا بحث فی الحقیقت عن حجیت الخبر فی هذا الحال غیر مفید.
فإن البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فإنها مفاد كان ناقصة فإنها مفاد كان ناقصة لا يقال هذا في الثبوت الواقعي. اچھا، اب بات یہ کہ انہوں نے جب یہ بات کہی کہ سنت سے، اچھا اب ایک اور شبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سنت سے کیا مراد ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ آپ علم اصول میں بحث کرتے ہیں خبر واحد کی، تو سنت تو خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتی. ابن ادریس حلی اس کے قائل تھے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے. پہلے بھی جو ہے وہ پہلے کے لوگ اسی کے قائل تھے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے. شیخ انصاری نے آ کے جو ہے وہ یعنی پلٹا دیا ہے، پھیرا دیا ہے، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ثابت کیا. تو علم یعنی خبر واحد حجت نہیں ہے یا حجت ہے، تو خبر واحد سے کیا سنت ثابت ہو جاتی ہے؟ جی احتمال ہوتا ہے نا، تو احتمال کی بنیاد پر تو نہیں ہو سکتا. اب آپ جب سنت سے بحث کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے سنت ثابت ہو تو پھر اس سے بحث کریں نا. تو خبر واحد کی جو بحث ہے وہ سنت کی بحث نہیں ہے، تو خبر واحد کی جو بحث ہے وہ اصول سے خارج ہو گئی. اگر آپ نے کہا کہ سنت سے بحث کریں گے تو وہ علم اصول کی بحث ہوگی، اور جو سنت سے باہر کی بحثیں ہیں وہ علم اصول کی نہیں ہوں گی، تو خبر واحد کی جو بحث ہے وہ سنت کی بحث تو نہیں ہے. تو صاحب فصول نے یہ کہا کہ الحاکی والماکی کلاہما سنہ، یعنی حاکی اور ماکی خبر واحد حکایت کر رہی ہے سنت سے، تو جس چیز سے حکایت کر رہی ہے تو حکایت کرنے والی بھی سنت ہے، اور جس چیز سے حکایت کر رہی ہے وہ بھی سنت ہے. تو اگر آپ خبر واحد سے بحث کر رہے ہیں تو وہ بھی بحث سنہ ہے. یہ صاحب فصول کا جواب ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بحث فی غیر واحدۃ من مسائلہ المہمہ لیس من عوارض السنہ. بہت سارے علم اصول میں جو آپ بحثیں کرتے ہیں وہ عوارض سنت میں سے نہیں ہوتے، اور یہ بات واضح ہے. اگر سنت سے مراد نفس قول معصوم ہو یا فعل معصوم ہو یا تقریر معصوم ہو، جیسا کہ اس کے اوپر اصطلاح ہے، کیونکہ لوضوء عدم البحث فی کثیر من مباحث ہی المہمہ، کہہ رہے ہیں کہ واضح ہے کہ لوضوء عدم البحث، یعنی اگر آپ بہت سارے جو مباحث علم اصول کے وہ سنت سے بحث نہیں کر رہے ہوتے. سنت اگر فعل معصوم ہے، قول معصوم ہے یا تقریر معصوم ہے، اور آپ خبر واحد سے بحث کر رہے ہیں، یا آپ تعادل اور تراجی سے بحث کر رہے ہیں، یا آپ خبرین متعارضین سے بحث کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ سنت سے بحث نہیں ہو رہی. لوضوء عدم البحث یعنی بحث نہیں ہو رہی سنت سے فی کثیر من مباحث المہمہ، علم اصول کے بہت سے مہم مباحث میں کا عمدت مباحث تعادل و تراجی. تعادل اور تراجی میں جو آپ نے یعنی دو روایتوں کو آپ نے برابر کرنا ہے، اختیار دینا اس میں، یا آپ نے دو روایتوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی ہے، جو تعادل اور تراجی کا باب ہے اس میں جو بحث ہے وہ سنت سے بحث نہیں ہے. بل و مسئلۃ حجیت خبر الواحد لا عنہا، حجیت خبر واحد کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ سنت سے نہیں ہے، کیونکہ خبر واحد سے جو ہے وہ سنت ثابت ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. تو ولا عن سائر الادلہ، اور نہ ہی جو ہے وہ دوسرے دلیلوں سے جو ہے وہ یعنی نہ سنت سے ہوتی ہے نہ دوسرے دلیلوں سے ہوتی ہے. ورجوع البحث فیہما، یعنی جو تعادل اور تراجی میں یا مسئلہ خبر حجیت واحد میں جو آپ بحث کرتے ہیں، وہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا خبر واحد سے یا تعادل اور تراجی سے آپ سنت کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ورجوع البحث فیہما فی الحقیقت الی البحث عن ثبوت السنت بالخبر الواحد فی مسئلۃ حجیت الخبر کما افیدا وبأی الخبرین فی باب التعارض.
فَإِنَّهُ أَيْضًا بَحْثٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَنْ حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ فِي هَذَا الْحَالِ غَيْرُ مُفِيدٍ. تو حجیت ہے تو بھائی ٹھیک ہے، حجیت ثابت کر رہے ہو کہ حجت ہے، تو اس میں کیا اشکال ہے؟ کہ اشکال تو کچھ نہیں ہے، لیکن سنت سے بحث نہیں ہو رہی، کتاب سے نہیں ہو رہی، عقل سے نہیں ہو رہی، اجماع سے نہیں ہو رہی. فَإِنَّ الْبَحْثَ عَنْ ثُبُوتِ الْمَوْضُوعِ، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ثابت کر رہے ہیں کس کو، سنت کو خبر واحد سے، تو یعنی علم اصول کا موضوع اگر سنت ہے اور آپ سنت کو ثابت کر رہے ہیں خبر واحد سے، تو آپ سنت کو ثابت کر رہے ہیں نا، تو مبادی میں آ جائے گی یہ بحث کہ آپ ایک بحث سے علم اصول کا موضوع ثابت کر رہے ہیں. جب وہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سنت ہے، تو اس سے جو بحث ہوگی وہ علم اصول کی بحث ہوگی. فَإِنَّ الْبَحْثَ عَنْ ثُبُوتِ الْمَوْضُوعِ وَهُوَ وَمَا هُوَ مَفَادُ كَانَتْ تَامَّةً. اگر آپ موضوع کو ثابت کر رہے ہیں، اب انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی، یہ اصطلاح جب تک آپ کے ذہنوں میں واضح نہیں ہوگی تو مطلب جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا. تو مفاد کانہ ناقصہ کیا ہے اور مفاد کانہ تامہ کیا ہے؟ کانہ تامہ کیا ہوتا ہے؟ جی تحقق کو بتلاتا ہے. ہاں، یعنی کانا زیدن یعنی حصل زیدن، زیدن وجد زیدن، یعنی اس کے بعد کوئی خبر نہیں چاہیے ہوتی ہے. کانا جو ہے فعل تام ہوتا ہے. جب فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے، ناتمام ہوتا ہے جب تک کہ خبر نہیں آئی. جب تک یعنی آپ ایک چیز کو اس کے اوپر حمل نہیں کریں گے، حمل کریں گے تو وہی عارض ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ مفاد کانہ تامہ لیں گے تو عوارض کہاں سے لائیں گے؟ یعنی جب آپ کو خبر، آپ کہیں گے نا زید یا کھڑا ہو گیا یا اٹھ گیا یا بیٹھ گیا چلا گیا، کوئی نہ کوئی خبر لے کے آئیں گے زید کے بارے میں، یا پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا یا کامیاب ہو گیا ناکام ہو گیا. تو جو بھی خبر لائیں گے وہ عارض ہوگی نا زید کے اوپر. تو مفاد کانہ ناقصہ ہوئی، اور جب مفاد کانہ تامہ ہوگا تو آپ موضوع کو ثابت کر رہے ہیں، کوئی چیز عارض ہی نہیں ہوئی. تو ہم تو عوارض سے بحث کر رہے ہیں کہ علم اصول میں موضوع کے اوپر جو مباحث عارض ہوتے ہیں وہ اس کے جو ہے وہ عوارض ذاتی جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ موضوع ہیں. یہی ہے نا. تو فَإِنَّ الْبَحْثَ عَنْ ثُبُوتِ الْمَوْضُوعِ، اگر آپ ثبوت موضوع سے بات کر رہے ہیں کہ ہم مباحث حجیت خبر واحد میں سنت کو ثابت کر رہے ہیں، یعنی موضوع کو ثابت کر رہے ہیں، تو ثبوت موضوع مفاد کانہ تامہ ہے. تو وہ بحث جو ہے وہ عوارض سے نہیں ہوئی، اور یہاں پر جو ہے وہ عوارض سے آئی ہے ہمیں، ہے نا. عوارض سے موضوع کے جو عوارض ذاتی سے بحث ہو وہ علم اصول کی بحث ہے. تو عوارض تو ہوئے ہی نہیں، مفاد کانہ تامہ اگر ہو گیا. اور اگر آپ نے مفاد یعنی وہ لے لیے، اس کے جو ہے وہ مفاد کانہ ناقصہ لے لیا، عوارض لے لیے، تو وہ عوارض جو ہے وہ تشکیل موضوع نہیں کر رہے. تو وہ تو پھر جو ہے وہ یعنی اس سے اگر سنت نہیں ثابت ہو رہی، سنت موضوع نہیں ثابت ہو رہا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ خارجی چیز ہے جو حمل ہو رہی ہے، تو وہ بحث بھی استدرادی ہو جائے گی. تو یا مبادی میں چلی جائے گی یا استدرادی ہو جائے گی. سنت کے عوارض میں سے نہیں ہوگی، کیونکہ سنت تو ثابت نہیں ہوئی نا. خبر حجیت واحد کی جو بحث ہے وہ خبر واحد ہی کی بحث رہے گی. سنت کو اگر سنت کو ثابت کرے گی تو مفاد کانہ تامہ ہو جائے گا، عوارض نہیں ہوگا. اگر عوارض لے کے آئیں گے تو پھر سنت نہیں ثابت ہوگی. لیکن جب دونوں چیزوں کا انکار کر دے گے تو بچے گا کیا؟ بچے گا کیا؟ تو اس کا جواب ہے، ابھی تو اشکال کر رہے ہیں، جواب ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو اب ان کا جو ہے وہ اب ان کا ایک اور اشکال ہے. ایک اور اشکال یہ ہے کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد ایک آدمی آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے، چیز واجب ہے. اب ہم نے اس کی خبر لکھ لیا کہ فلانی میرے پاس آیا تھا، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فلاں چیز واجب ہے. تو اس سے سنت تو ثابت نہیں ہوئی خبر واحد سے. اب جب سنت ثابت نہیں ہوئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعاً ثابت نہیں ہوئی لیکن تعبداً ہو گئی،
یعنی تعبداً امام نے فرمایا، تو ثبوت تعبدی ہے، ثبوت واقعی نہیں ہے۔ تو آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ خبر واحد سے سنت ثابت نہیں ہوتی، اور خبر واحد کی بحث جو سنت سے بحث نہیں ہے اور علم اصول سے خارج ہے، یہ ثبوت واقعی میں آپ بحث کر رہے ہیں، لیکن ثبوت تعبدی جہاں ہو تو وہاں یہ بحث آپ کی صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے تو کہہ رہے ہیں یہ بات کوئی ہم سے نہ کہے۔ لا یقال، لا یقال یعنی اگر کوئی یہ اشکال کرے جواب دے تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ لا یقال ھذا فی الثبوت الواقعی، اما الثبوت التعبدی کما هو المهم فی هذه المباحث فهو فی الحقیقت یکون مفاد کان ناقصا فإنه یقال نعم لکنہ مما لا یرد السنہ بل خبر الحاکی لہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے ادھر دیکھیے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ثبوت، جب ایک شخص آیا خبر لے کے میرے پاس کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں چیز واجب ہو گئی، تو واقعاً واجب نہیں ہوئی لیکن تعبداً واجب ہو گئی، ٹھیک ہے چلے مان لیا تعبداً کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ تو اب اس کی جو بحث ہے وہ کیا ہو گیا؟ عوارض سنت سے بحث ہو گئی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تب بھی سنت پہ نہیں لگے گی، خبر واحد حکایت کر رہی ہے کس کو؟ کس کو؟ سنت کو۔ تو یہاں پر جو تم بحث کر رہے ہو وہ بحث عارض ہو رہی ہے کس کے اوپر؟ خبر واحد کے اوپر، اور خبر واحد جس سے حکایت کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو تب بھی سنت کی نہیں بنے گی، مولویوں سے جیت نہیں سکتا کوئی۔ تو صاحب فصول نے یہ کہا کہ الحاکی والمحکی کلاہما سنہ، حاکی اور محکی دونوں کی دونوں کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ خبر واحد جو سنت سے حکایت کر رہی ہے وہ بھی سنت ہے، جس چیز سے حکایت کر رہی ہے وہ بھی سنت ہے، اور جو یہ حکایت کر رہی ہے یہ بھی سنت ہے۔ تو اس سے بھی بحث کریں گے تو خبر واحد کی بحث نہیں ہوگی بلکہ سنت کی بحث ہوگی، جبکہ صاحب کفایہ یہ کہہ رہے کہ جو خبر واحد کی بحث ہے، جو اس کے عوارض ہیں وہ علم اصول کے عوارض نہیں ہیں، یہ علم اصول سے باہر ہے کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، سنت کو حکایت کرتا ہے۔ تو سنت کو جیسے مثال کے طور پر ٹیلی فون کال سے جو کسی کی آواز آتی ہے، لیکن خود ٹیلی فون کال اور ٹیلی فون الگ ہے، اور اس میں سے کسی کی آواز آ جائے وہ الگ ہے۔ تو خبر واحد بھی کسی کو حکایت کر رہا ہوتا ہے، تو جس کو حکایت کر رہا ہوتا ہے وہ سنت ہوتی ہے، خبر واحد سے جو بحث ہوگی وہ سنت سے بحث نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کل مان لیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یکون مفاد کان ناقصا فإنه یقال نعم لکنہ مما لا یرد السنہ بل الخبر الحاکی لہا فإن ثبوت التعبدی، ثبوت تعبدی کہ مثلا مولانا نے فرمایا کہ یہ چیز واجب ہے، اس سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، صرف عمل ثابت ہوگا، یہ جو بتا رہے ہیں۔ یرجع الی وجوب العمل علی طبق الخبر کالسنۃ المحکیۃ بہ وہذا من عوارضہ لا عوارضہا۔ اور یہ جو بحث ہے مباحث حجیت خبر واحد، یہ جو ہے وہ عوارض خبر واحد کے بحث میں سے ہے، عوارض سنت میں سے نہیں ہے، کما لا یخفی وبالجملۃ ثبوت الواقعی لیس من العوارض، ثبوت واقعی عوارض میں سے نہیں ہے۔ ثبوت واقعی جو ہے وہ تو موضوع مترتب ہو رہا ہے نا۔ تو اب جب آپ نے کہا کہ خبر واحد سے سنت ثابت ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا خبر واحد سے سنت ثابت ہو رہی ہے، تو یہ موضوع کو ثابت کر رہی ہے۔ تو جب موضوع بن جائے گا، سنت بن جائے گی، تو یہ تو بنانے والی چیزوں میں سے ہے نا۔ یہ تو مطلب بادشاہ الگ ہوتا ہے، بادشاہ گر الگ ہوتا ہے، تو یہ تو بنانے والی چیزوں میں سے ہوئی، تو یہ مفاد کان ناقصہ ہو گیا، اس میں عوارض نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ یہ اشکال کرنے میں بالجملۃ ثبوت الواقعی لیس من العوارض۔ اچھا، اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ ثبوت واقعی میں تھا، ثبوت تعبدی میں ثابت ہو جاتا ہے، تو کہنے ثابت بھی اگر ہوگا تو حکایت کی صورت میں ہوگا، اور حکایت جب آپ کر رہے تو یہ خبر واحد جس سے حکایت کر رہی ہے وہ سنت ہوگی، تب بھی خبر واحد کی جو بحثیں ہوں گی وہ عوارض خبر واحد میں سے ہوں گی، عوارض علم اصول میں سے نہیں ہوں گی۔ وبالجملۃ ثبوت الواقع لیس من العوارض والتعبد وان کان منها
الا انہ لیس للسنہ بل الخبر فتأمل جیدا. ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ شیخ نے جو ہے وہ اشکال کر لیا. کہا کہ اگر آپ مفاد کانہ تامہ کو لیں گے تو عوارض نہیں آ سکتے، اگر مفاد کانہ ناقصہ کو لیں گے تو عوارض ہوں گے، لیکن وہ سنت کے نہیں ہوں گے، خبر واحد کے ہوں گے. خبر واحد اس سے حکایت کر. صاحب فصول نے اس کے جواب دیا کہ الحاکی والمحکی کلاہما سنہ. وبالجملۃ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ مَا يَؤُمُّ حِكَایَتَهَا، اگر سنت سے مراد یعنی جو چیز حکایت کر رہی ہے وہ بھی سنت ہے، اور جو حکایت جس چیز سے حکایت کر رہی ہے وہ بھی سنت ہے، تو دونوں سنتیں ہیں. تو سنت کا معنی میں اگر آپ عمومیت کے اور وسعت کے قائل ہو جائیں، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ مَا يَؤُمُّ حِكَایَتَهَا فَلِأَنَّ الْبَحْثَ فِي تِلْكَ الْمَبَاحِثِ وَإِنْ كَانَ عَنْ أَحْوَالِ السُّنَّةِ بِهَذَا الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّ الْبَحْثَ فِي غَيْرِ وَاحِدَةٍ مِنْ مَسَائِلِهَا كَمَبَاحِثِ الْأَلْفَاظِ وَجُمْلَةٍ مِنْ غَيْرِهَا لَا يَخْتَصُّ الْأَدِلَّةُ بَلْ وَيَؤُمُّ غَيْرَهَا. اگر ان اشکالات سے بھی ہاتھ اٹھا لیں اور آپ بولے کہ الحاکی والمحکی کلاہما السنہ، تو پھر وہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ مباحث الفاظ، مباحث عقلیہ، مباحث مقدمات یہ کہاں جائیں گے؟ مباحث عقلیہ تو اس میں چلے جائیں گے، لیکن مباحث الفاظ کہاں جائیں گے؟ وہ علم اصول میں کیسے شامل کریں گے؟ تو وہ بھی خارج ہو جائیں گے. الا ان البحث فی غیر واحدۃ من مسائل علم اصول کا مباحث الالفاظ و جملۃ من غیرها. جملۃ من غیرها میں انہوں نے حاشیہ لگایا ہے وضاحت کی مباحث استلزامات. مباحث استلزامات کو ہم عقل میں ڈال سکتے ہیں، عقل کے عوارض میں. عقل بھی جو ہے وہ خصوص ادلہ اربعہ میں سے جو ہے وہ ایک عقل بھی ہے، تو مباحث استلزامات کو تو عقل میں ڈال سکتے ہیں. بہرحال مباحث الفاظ جو ہے وہ باہر نکل جائیں گے. لا يخص الادلہ بل یؤم غیرها وان کان المہم معرفت احوال خصوص کما لا یکفی ویؤید ذلک تعریف الاصول. تو علم اصول کی پھر کہا کہ تعریف جو ہے وہ کیا بنی؟ علم اصول کی جو ہے وہ تعریف یہ بنی کہ العلم بالقواعد الممہدہ. مثال کے طور ادھر دیکھیے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ اسکن کی بہت خراب قسم کی بیماری ہے. اب اس نے جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کیا. ڈاکٹر نے کہا بھئی میں تمہارے لیے جو خاص قسم کا مرہم بنا کے رکھوں گا تو وہ تمہارا جو ہے یہ مرض صحیح کر دے گا. تو اب مرہم اس نے بنا کے رکھا ہوا ہے. اب وہ آیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے وہ مرہم اس کو دیا، اس نے لگایا، صحیح ہو گیا. تو جو بنائے ہوئے قاعدے ہیں، جیسے وہ بنایا ہوا مرہم ہے جو اس سے زخم صحیح ہو رہا ہے، تو بنائے ہوئے قاعدے، ان قاعدوں کو تیار کیا گیا کس کام کے لیے؟ لاستنباط الاحکام الشرعیہ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ. اس کو بولتے ہیں علم اصول. وہ قاعدے جن کو بنایا گیا ہے مرہم کی طرح، جیسے مرہم کو بنایا گیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ زخم ہیل اپ ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو وہ قاعدے جن کو بنایا گیا ہے کہ ان سے احکام شرعیہ فرعیہ، ان کی جو تفصیلی دلیلیں ہیں ان سے حاصل کر لے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ علم اصول. اب جیسے فرض کر لے زمین کے نیچے اگر تیل نکل جائے، پتہ چلے کہ اس زمین کے نیچے جو ہے وہ سونا ہے یا تیل ہے یا اور کوئی معدنیات ہیں، تو آپ نکال سکتے ہیں؟ نکال سکتے ہیں. اگر اپنی زمین ہے یا کوئی مالک نہیں ہے تو نکال سکتے؟ نہیں نکال سکتے. یعنی جو ڈرل کرتے ہیں نا، ان کے لیے جو اپریٹس چاہیے ہوتا ہے، جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں. وہ خاص مشینیں ہوتی ہیں، خاص کمپنیاں ہوتی ہیں جو پوری ورلڈ میں بہت کم تھوڑی سی ہوتی ہیں. وہ تھوڑی سی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، آئل کی کمپنیاں، ڈرلنگ کی کمپنیاں، ابھی جیسے پانی ہی نکالنا ہے تو پانی ہی آپ خود نہیں نکال سکتے. آپ کسی کو بلاتے ہیں، وہ 2-3 دن تک جو ہے وہ کھودتا ہے، ڈرل کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ
پانی تک پہنچتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے وہ پانی آنا یعنی پانی کو لگاتے کنیکشن. تو اسی طرح سے تیل کی جو کمپنیاں ہیں تو وہ تیل نکالنے کے لیے جو ایپریٹس اور مشینیں بنائیں جس سے تیل نکل آئے، تو مقصد کیا ہے ان کا؟ تیل نکالنا. تو تیل نکالنے کے لیے وہ ایسی مشینیں بناتے ہیں جن سے وہ تیل کو استخراج کر سکیں. تو علم اصول میں ایسے قاعدے بناتے ہیں، ان کو بولتے ہیں قواعد مماہدہ، جن سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ استخراج. ہم تو نہ نکال سکتے ہیں نہ نکلوا سکتے ہیں، یا تو قانون ہے کہ وہ حکومت کو بلانا پڑے گا، وہی نکالے گی. نہیں حکومت، اگر آپ حکومت میں یعنی ہو بھی تو بھی آپ نہیں نکال سکتے جب تک کہ ہاں وہ یعنی ایکسپرٹیز جو ہے نا اس کی، ان سے بھی نہیں نکلوا سکتے. ہاں وہ تو قانونی تو پھر اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن ایکسپرٹیز کی بات ہو رہی ہے ابھی. یعنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ آپ کے پاس وہ ایپریٹس ہی نہیں کہ نکال لیں. تو وہ ایپریٹس جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ہے وہ نکال سکتا ہے. تو مجتہد وہ ہے جس کے پاس کیا ہے؟ قواعد مماہدہ لاستنباط الاحکام شرعیہ. اس کے پاس وہ آمادہ کیے ہوئے تیار ایپریٹس ہیں، وہ جب چاہے گا ان سے یوں کر کے جو ہے وہ ڈرل کر کے نکال لے گا. ٹائم لگتا ہے اس میں بھی، لیکن وہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نکال سکتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. تو یہاں پہ یہ اس کو تطبیق کر دیتے ہیں کہ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْقَوَائِدِ الْمُمَاهَدَةِ لِاسْتِنبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ صَنَاعَةٌ يُعْرَفُ بِهَا الْقَوَائِدُ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَقَعَ فِي طَرِيقِ اسْتِنبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. اچھا، ایک دو تعریفیں انہوں نے کی. ایک تعریف تو یہ کی کہ جو پرانی تعریف ہے کہ العلم بالقواعد المماہدہ لاستنباط الاحکام الشرعیہ. دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ قاعدے جو ممکن ہے کہ استنباط کے راستے میں واقع ہو جائیں. یہ تھوڑی سی جو ہے وہ جھٹ پٹ والی تعریف ہے، یعنی تھوڑی سی جو ہے وہ یہ بات کی گئی. شہید صدر نے بھی اس کو کافی پکڑا کہ کوئی قاعدہ اگر ممکن ہے کہ وہ واقع ہو جائے طریقہ استنباط میں، جیسے مباحث سے الفاظ ہیں تو وہ طریقہ استنباط میں واقع ہوتے ہیں. الامر حقیقت فی الوجوب املا، یہ بھی اس میں واقع ہوتے ہیں. تو جو طریقہ استنباط میں واقع ہو جائے تو اصول ان کہا کہ صنعت یعرف بہا القواعد، وہ قواعد، یہ صنعت ہے، یہ صنعت جو ہے وہ قواعد بناتی ہے. قواعد جو ہے وہ قواعد طریقہ استنباط میں واقع ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. تو یہ اس بنا پر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حجیت ظن علی الحکومہ، یعنی ظن نوعی جو انسداد باب علم کی صورت میں حجیت ظن کے جو لوگ قائل تھے، اب تو وہ کم ہو گیا وہ نظریات جو ہے وہ پہلے لوگ اس کے قائل تھے. تو بہرحال تو حجیت ظن کے جو لوگ قائل ہیں تو اس لحاظ سے جو حجیت الظن کے مباحث ہیں وہ شامل ہو جائیں گے. اور اصول عملیہ کے جو مباحث ہیں، کیونکہ اصول عملیہ سے حکم شرعی مطلب ثابت نہیں ہوتا صرف بقول ان کے، یعنی صرف جو ہے وہ وظیفہ مکلف کا جو ہے وہ وظیفہ مقام عمل میں وہ جو ہے واضح ہو جاتا ہے. ضرورت انہ لا وجہ لالتزام الاستدراد فی مثل هذه المہمات. کہنے کہ اگر آپ پہلے والی تعریف پہ وہ کریں گے تو العلم بالقواعد المماہدہ، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ یہ اتنی بڑی بڑی بحثیں استدرادی بحثیں ہو جائیں گی، اور وہ جو ہے بات صحیح نہیں ہے. وہ بات صحیح نہیں ہے کہ بڑی بڑی بحثوں کو، یعنی آپ علم اصول کی جو وہ 50-60% بحثوں کو کہیں کہ یہ استدرادی بحثیں ہیں اور باقی بحثیں جو ہے وہ اصلی ہیں، تو موضوع مسائل تو باہر نکل جائیں گے. تو اس کو شامل کرنے کے لیے دوسری تعریف جو ہے وہ صحیح ہے کہ یہ صنعت التی تعرف بہا القواعد یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط. صنعت یعرف بہا القواعد یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.